ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحیم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ہو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد وہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے. اور پھر آگے ذکر فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان، یہ روزے رکھنے کے دن، یہ گنے چنے دن ہیں، گنے چنے دن. تم انگلیوں پر حساب لگا سکتے ہو کہ کتنے ہو گئے اور کتنے رہ گئے. واقعی اللہ پاک نے سچ فرمایا کہ یہ گنے چنے دن ہیں. رمضان کا استقبال ہو رہا تھا، رمضان مبارک آنے والا تھا، رمضان مبارک کا چاند آیا نظر یا نہیں آیا، پھر رمضان شروع بھی ہو گیا. رمضان کا پہلا جمعہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، آج آخری اور اختتامی جمعہ ہے. گنے چنے یہ دن ہیں اور یہ ایام ہیں جس میں سے اکثر، بلکہ یہ سمجھیں کہ سبھی کچھ گزر گیا، بس گنے چنے باقی دن رہ گئے. چند گھنٹے اور گھڑیاں جو ہے وہ رمضان مبارک کی باقی رہ گئی ہیں. سوال یہ ہے کہ جی اتنا بڑا عرصہ رمضان کا ہم نے گزارا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ہماری ایمانی کیفیت وہ شعبان کے مہینے میں تھی، اور ایک ایمانی کیفیت آج کی ہے. ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا. ہم رمضان اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا ایمان بن جائے، ہم اعمال پر آ جائیں، ہمارے زندگی کے اندر اعمال کے اعتبار سے ترقی ہو جائے. کیا یہ مقصود ہمیں حاصل ہو گیا یا ابھی تک ہم اس بارے میں ہم پیچھے رہے؟ ایک آدمی اگر کسی جگہ کسی معاملے میں کسی ادارے میں ایڈمیشن لیتا ہے نا، تو
تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کسی ادارے میں کام کرتا ہے نا، مقصد ہوتا ہے کہ جی میں یہاں پورا مہینہ کام کروں گا، پورا مہینہ کام کرنے کے بعد مجھے یہ سیلری ملے گی اور میرا مقصد یہ سیلری حاصل کرنا ہے. ایک مومن اس نے پورے مہینے اس مہینے میں ڈیوٹی دی ہے، اور اس ڈیوٹی دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، میں اللہ کا متقی بندہ بن جاؤں. اگر میں متقی بندہ بن گیا تو میں نے اپنے مقصد کو پا لیا. اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے یہ مقصد مجھے حاصل نہ ہو سکا، تو اللہ کی قسم تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے علاوہ اور کوئی بہتر ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں ہمیں آسانی کے ساتھ تقوی حاصل ہو جائے. جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو مکمل بند کر دیتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اس ماہ مبارک کے اندر ہر رات اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اور جب اس رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے نجات عطا فرمائی ہوتی ہے، اتنی مقدار میں اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی مزید لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. ایک فہرست تیار ہو رہی ہے روزانہ کے اعتبار سے کہ جی یہ جہنم کی آگ سے بری، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ، یہ جہنم کی آگ سے دور، یہ جہنم کی تپش سے محفوظ ہو گئے. سوال یہ ہے کہ ہم عبادت کے ذریعے سے اپنا نام اس فہرست میں شامل کروائے پائے ہیں یا کروا نہیں پائے. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ جی میں نے عبادت کس درجے میں کی ہے، میری محنت عبادت کے اعتبار سے کتنی ہوئی ہے. ہر انسان اس بات کو جانتا ہے. دیکھیں، اگر انسان کا دل یہ کہتا ہے کہ ہاں جی کچھ کر گیا ہوں میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ انکساری میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بھی سمجھ لیں، جی ہم کہاں روزے اور کہاں تراویح اور کہاں تلاوت، کچھ ہوا ہی نہیں. کیا روزے نہیں رکھے؟ کیا تراویح نہیں پڑھی؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی؟ کیا زکوٰۃ نہیں دی ہے؟ تو یہ جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کی ناشکری ہے. ہاں یہ کہے روزے تو رکھے لیکن جیسے اللہ کے ہاں مطلوب تھے ویسے نہ رکھ سکا. میں نے جو ہے وہ تراویح تو پڑھی ہے لیکن جیسے تراویح کا حق تھا ویسے میں تراویح نہ پڑھ سکا. میں نے تلاوت تو کی ہے لیکن جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا اللہ تبارک و تعالی کی شایان شان میں عبادت نہ کر سکا. بس میں اللہ سے یہ امید لگاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت کر دے. بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں مغفرت بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا میرے بارے میں گمان رکھے گا نا میں اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کروں گا، میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. بندہ تو خود کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی مغفرت، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا. یقین ہو نہیں اللہ میں نے آپ سے معافی مانگی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر چکے ہوں گے. یا اللہ میں نے آپ سے عبادت کی توفیق مانگی ہے اور اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے مجھے عبادت کی توفیق دے دی ہے اور میں رمضان مبارک کے بعد بس اب عبادت میں لگ جاؤں گا. یا اللہ میں نے آپ سے تقوی مانگا تھا، یا اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ رمضان کی برکت، روزے کی برکت سے آپ نے مجھے تقوی عطا کر دیا ہوگا. اللہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے اچھا گمان رکھے، بہترین گمان رکھے. جیسا گمان رکھو گے اللہ تبارک و تعالی ویسا معاملہ کریں گے. اور انسان کہے کہ پتہ نہیں ہوئی مغفرت، پتہ نہیں تقوی آیا نہیں آیا، پھر نہیں آئے گا. اچھا یقین ہو، بہترین یقین ہو، اچھا گمان ہو اللہ تبارک و تعالی سے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہترین فیصلے اتریں گے. رمضان مبارک کے چند ایام، چند گھڑیاں رہ گئی. اگر حساب لگایا جائے گھنٹوں میں تو گھنٹے باقی رہ گئے. ان ایام کو وصول کیسے کرنا ہے؟ پچھلے جتنے ایام گزرے ہیں نا
اس میں عبادت بھی ساتھ چلتی رہی ہے اور دنیا داری بھی ساتھ چلتی رہی ہے، دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اب یہ جو 2 دن تقریباً ہمارے پاس جو ہے نا وہ باقی ہیں، 2.5 دن باقی ہیں، اس میں اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی نیت کریں کہ جی دنیا کے کام ہوتے رہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ عید کے بعد ہم نے پھر اللہ بچائے وہ دنیا کے کام میں ہی لگ جانا ہے، وہی مصروفیات ہماری صبح سے لے کے شام تک کی شروع ہو جانی ہے۔ یہ جو 2.5 دن رہ گئے نا، اس میں ہم نے سوائے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ یہ جو انسان کو یہ شیطان کہتا ہے نا کہ جی آخری دن ہوگا نا، آخری دن اس میں پھر جو نا بھرپور عبادت کر لینا، ابھی تو پھر بھی 2 دن باقی ہیں، ابھی تو پھر بھی جو نا اتنے دن باقی ہیں، جتنے دن ہیں یہ ہمیں وصول ہو جائے نا اگر، تو یہ سمجھے کہ ہمارا کام بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انما الاعتبار بالخواتین، اصل اعتبار کس کا ہے؟ خاتمے کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی پوری زندگی اللہ بچائے کفر پہ گزاری ہو نا، لیکن موت سے 10 منٹ پہلے اللہ اس کو کلمہ نصیب فرما دینا، تو اس آدمی کی اللہ کیا نجات ہو جائے گی اور اس کلمے کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک آدمی نے پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، موت سے 10 منٹ پہلے وہ کفر اختیار کر دے، پوری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور اس کفر کا اعتبار ہوگا۔ تو اصل اعتبار یہ آخری دن کا ہے، یہ آخری دنوں کا اعتبار ہے، یہ آخری دنوں میں ہم داخل ہو گئے۔ اب نہ کوئی جمعہ آنا ہے اور نہ اب کوئی جو ہے آگے مزید معاملات ہونے۔ ان آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رو رو کر اللہ سے اپنے معاملات کو منوا لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ یہ گولڈن ایام ہے۔ یہ کون سے ایام ہیں؟ گولڈن ایام ہے۔ رمضان کے بعد نا جمعے تو آئیں گے، لیکن وہ فضیلت جمعے کی جو ان جمعوں کی ہے وہ فضیلت نہیں ہوگی۔ صبح شام ہم جو ہے وہ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سوئیں گے، وہ دن تو آئیں گے، لیکن رمضان والی کوالٹی ان ایام میں نہیں ہوگی۔ ایک بادشاہ نے نا ایک اپنے آدمی سے یہ کہا کہ جی یہ ٹوکری ہے نا، یہ ٹوکری لے جاؤ، یہ آگے میرے 7 باغات ہیں۔ کتنے باغات ہیں؟ 7 باغات ہیں۔ تو اس ٹوکری کو اس میں جو باغات میں لگے ہوئے سیب ہے نا، ان سیبوں سے جو نا بھر لینا، اور کوشش کرنا کہ جی یہ اچھے سے اچھے سیب تم اس میں بھرو۔ وہ پہلے باغ کے اندر داخل ہوا نا، تو اس نے دیکھا کہ جی سیب لگے ہوئے ہیں اور بہترین قسم کے سیب ہیں، تو وہ سیب توڑنے لگا تو دل میں خیال آیا ابھی تو پہلا باغ ہے، آگے 6 اور باقی ہے نا، اگلے باغ میں چلے جاؤں گا تو وہاں سے بھر لوں گا۔ جب اگلے باغ میں داخل ہوا نا تو اس نے دیکھا کہ جی یہاں بھی سیب لگے اور پہلے سے اچھے باغ والے سیب لگے۔ اس نے کہا اچھا ہوا میں نے پہلے باغ سے نہیں توڑے، اور جو نا یہاں تو اس سے اچھے سیب ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتا ہوں، یہاں سے بھی نہیں توڑتا، اگلے باغ میں چلے جاؤں گا نا تو وہاں اس سے اور مزید اچھے سیب مل جائیں گے۔ وہ اور اچھے باغ میں گیا، آگے باغ میں گیا تو اس میں اور مزید اچھے سیب اس کو نظر آئے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، جتنے باغات آتے جا رہے ہیں، مجھے اچھے سے اچھے سیب نظر آ رہے ہیں، تو میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں آخر کا جو باغ ہوگا نا، آخر کا جس ہماری کہتے ہیں وہ چاند رات ہوگی نا، چاند رات، بس وہ جو دن ہوگا نا آخری روزہ، بس اس میں بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے۔ ابھی تو دنیا اور دینداری سب کچھ مکس چلانا ہے۔ جب وہ 6 باغ سے آخری 7ویں باغ میں گیا نا، تو اس باغ کے اندر جو ہے نا وہ درخت تو موجود تھے، لیکن ان درختوں پہ پھل نہیں تھے۔ بادشاہ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ تم جب ایک باغ سے گزر جاؤ نا تو دوبارہ اس باغ میں نہیں آ سکتے۔ اب جب وہ 7ویں باغ میں گیا، اس نے یہ دیکھا جی درخت لگے ہوئے لیکن پھل نہیں ہے، تو آدمی افسوس کرنے لگا کہ جی پچھلے باغات آئے، بہترین قسم کے پھل تھے، ہاتھ میں ٹوکری تھی، میں توڑ سکتا تھا، لیکن اس امید پر میں نے نہیں توڑے کہ آخر میں جا کے میں توڑوں گا۔ آج میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں پر درخت تو موجود ہے لیکن باغ موجود نہیں ہے۔ بادشاہ نے یہاں پر درخت تو موجود ہے لیکن پھل موجود نہیں ہے، اور بادشاہ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ واپس تم نہیں جا سکتے۔ تو ہمارا بھی اللہ نہ کرے یہ معاملہ نہ ہو کہ ہم اس امید میں بیٹھے کہ آخر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، لیکن ایسی مصروفیات اور ایسے حبر دبڑ ہو جائے کہ آدمی کو عبادت کو موقع نہ مل سکے، اور آدمی پھر یہ کہے کہ جی میں پیچھے چلے جاؤں، کہ مجھے دوبارہ سے رمضان شروع ہوتا ہوا مل جائے، مجھے 10 روزے کی بات کا وقت مل جائے، مجھے وہ طاق راتیں دوبارہ سے مل جائے۔ پھر نہیں ملنے والی، گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا۔
تو عزیز دوستوں جو ایام ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں نا، بس اب اس میں صرف دینداری کرنی ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرنی، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، یا اللہ تقوی دے دے، یا اللہ اعلیٰ درجے کا تقوی دے دے، یا اللہ مجھے متقی بنا دے، یا اللہ سال بھر میرے اندر اس عمل میں کمی رہتی ہے، یا اللہ وہ عمل میرے اندر آ جائے، یا اللہ میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں، یا اللہ نمازیں اللہ مجھے بھرپور طور پر صف اول کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا، یا اللہ میں صدقہ دینے میں اللہ کوتاہی کرتا ہوں، یا اللہ یہ جذبہ عطا فرما میں تیرے راہ میں اپنے مال کو خرچ کروں، یا اللہ میرے اخلاق میں کمزوری ہے، یا اللہ اخلاق کے اعتبار سے اللہ آپ مجھے مالا مال فرما دیجیے۔ یہ ایام مانگنے کے ایام ہیں، اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ قیمتی راتیں ہیں، یہ قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کو وصول کر لینے سے لوگوں کی زندگیاں بنی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بنی ہیں۔ جس طرح ہمارے یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ سیزن ہے، اس سیزن میں 24 گھنٹے دکانیں کھولو، پوری رات دکانیں کھولو، پورے سال کا حساب و کتاب سیدھا ہو جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ یہ راتیں قیمتی راتیں ہیں، ان کو وصول کر لیا زندگیاں بن جائیں گی۔ اللہ نے ایک مرتبہ چن لیا نا تو انسان کا کام بن جائے گا۔ ایک نظر رحمت اللہ کی ہماری طرف متوجہ ہو گئی نا، زندگی کے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، زندگی کے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو عزیز دوستوں، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کر کے، دنیاوی معاملات کو پیچھے رکھتے ہوئے انسان اللہ کے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے، نوافل پڑھتے پڑھتے تھک جائے، نوافل پڑھتے پڑھتے تھک جائے، کمر دکھ جائے، رو رو کے ہچکیاں بن جائیں، اللہ سے تعلق مضبوطی مانگتے مانگتے انسان تھک جائے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نہیں رہیں گے، کیسے نہیں رہیں گے۔ اور ساتھ میں ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں عید کے ایام آ رہے ہوتے ہیں نا قریب، جب عید قریب آ رہی ہوتی ہے تو ہر آدمی اس میں لگا ہوتا ہے کہ جی میں عید کی تیاری بھرپور طور پہ کروں، اور یہ معاملات جو ہے نا، عید جو ہے نا وہ خوشی کا تہوار ہے، بالکل خوشی کا تہوار ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خوشی منانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہم نے خوشی منانی ہے، شریعت نے خوشی منانے کا حکم دیا تو اس کے منانے کے طریقے بھی بتلائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر دو، اپنی چادر کو پھیلاتے ہوئے، جہاں جتنی چادر ہو اس چادر میں رہتے ہوئے انسان اس خوشی کو منائے۔ ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا، ایک آدمی کی اتنی وسعت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس خوشی کو اس طریقے سے منانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے، کہاں سے انتظام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی خوشی منانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اپنی خوشی کو جو ہے وہ منانے کے لیے وہ ادھر ادھر سے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں، جیسے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے شریعت کے مطابق ہم نے جو ہے نا وہ عید منانی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ وقت گزرے ہیں، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، خلیفہ وقت ہے، 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، 3 بر اعظم، اور ان 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ایسا نظام تھا، ایسا نظام تھا۔ ان کی جو ہے وہ اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، کتنی نسبتوں سے؟ 7 نسبتوں سے۔ 4 بھائی ان کے جو ہے نا وہ بادشاہ گزرے، ان کے والد اور ان کے دادا وہ بادشاہ گزرے، شوہر بھی ان کا بادشاہ، 7 نسبتوں سے۔ تو ان کے بچوں نے اپنی والدہ سے آ کر کہا کہ اماں جان عید آنے والی ہے، آپ ابا سے کہیے کہ عید کے کپڑے تو بنا دیں، عید کے کپڑے تو بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا ابا شام کو آئیں گے تو میں جو ہے نا وہ ابا سے بات کر لوں گی۔ جب شام کو ابا آئے نا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ بچے عید کے کپڑوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ذکر کر رہے تھے کہ عید کے کپڑے بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان بچوں کے کپڑے بناؤں۔ آپ دیکھیں خلیفہ وقت تھا، خلیفہ وقت تھا۔ تو ایک کام ایسا کرتا ہوں کہ میں بیت المال سے نا کچھ رقم ادھار لے لیتا ہوں اور وہ آئندہ مہینوں میں اپنی تنخواہ میں کٹوا دوں گا۔ وہ بیت المال کا جو خازن تھا، جو خزانچی تھا، جو اکاؤنٹنٹ تھا، مزاحم تھے، ان کے پاس گئے، کہا کہ جی مجھے آپ آئندہ مہینے کی جو تنخواہ ہے نا وہ آپ مجھے پہلے دے دیں، عید آ رہی ہے اور میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ جو خزانچی تھا،
کہا کہ حضرت آپ یہ تنخواہ اگلے مہینے کی لے لیں، لیکن آپ اس صفحے مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے۔ جب یہ بات سنی نا تو کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ اس کو تنخواہ کو رکھیں، اور اپنی اہلیہ سے جا کے کہا کہ جی جو ہے نا وہ معاملات نہیں بن سکے، اس مرتبہ کپڑے بچوں کے نہیں بن پائیں گے۔ تو عید کا دن جب آیا نا تو بادشاہ تھے، تو بڑے بڑے عمرا جو ہے نا اور وزراء ان سے ملنے کے لیے آئے، اور جب ان سے ملاقات کے لیے آئے تو ان کے بچے وہاں موجود تھے، اور سب دیکھنے لگے کہ یہ بچے وہ اپنے جو پرانے کپڑے گھر کے کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں میں جو ہے نا یہ بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ تمہارا ابا تمہیں ایک عید سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے، ہماری لوگ کہتے ہیں جی ایک مرتبہ تو عید آئی ہے، بس کر لو جو کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، تو ایک مرتبہ سال میں عید آئی ہے، تمہیں افسوس تو ہوگا نا کہ تمہارے باپ نے اس ایک عید کی بھی تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام جو ہے وہ نہ کر پایا۔ تو ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام بھی عبد الملک تھا، وہ اور اس لڑکے کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ تو یہ کہنے لگا نہیں، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو باہر یہ اپنے گھر گئے تو گھر میں جو ان کی بچیاں تھیں تو انہوں نے منہ پر جو ہے وہ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر کی خادمہ سے پوچھا کہ یہ بچیوں نے منہ پر دوپٹہ کیوں رکھا ہے، اور جو ہے یہ کیوں جو ہے نا وہ باپ سے بھی پردہ کر رہی ہیں؟ کہنا پردہ نہیں کر رہی، صبح گھر میں ناشتے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، روٹی کے ساتھ پیاز کھائی ہے، پیاز کی بو سے جو ہے نا وہ آپ کو بونا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے منہ پہ جو ہے نا وہ کپڑا رکھا ہے۔ اس حال میں انہوں نے عید جو ہے نا وہ منائی، اس حال میں انہوں نے عید منائی۔ بہرحال وقت گزر گیا، عید تو دن گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کسی روایت میں ایسا نہیں ملا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نیا جوڑا نئی چپل پہننا، نہ ہو تو اللہ معاف کرے لے لو چھینو لوگوں سے اور لیکن پہنو تم، کہیں نہیں آیا۔ یہ آیا ہے لباسوں میں سب سے بہترین جو لباس ہے اس کو پہن لو، اس لباس کو پہن کے انسان جو ہے اپنی عید بنا لے۔ نیا کا لفظ کہیں نہیں آیا، اگر آپ حضرات کے علم تو ہم بھی بتائیں تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو بہرحال وقت تو گزر گیا نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سن 101 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ان کے ایک خادم تھے، رجا ان کا نام تھا، تو ان کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھنا کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے نا تو میرا چہرہ کہیں قبلے سے پھر نہ گیا ہو، ذرا یہ دیکھنا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارا گیا، اور قبر میں اتار کر جب ان کا کفن کھولا گیا، ان کے چہرے کو دیکھا گیا تو لکھا ہے، طبقات سعدی میں یہ بات لکھی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند وہ قبر میں اتر گیا، 14ویں کا چاند قبر میں اتر گیا۔ عزیز دوستوں، یہ عید آتی ہے، عید چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمیں شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ ہماری جتنی چادر ہو ہم اتنے پاؤں پھیلائیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں سے عید کے معاملے میں ادھار لے لینا، لوگ عید کی تیاری کے لیے لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ زکاتیں وصول کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیز پہننی ہے، یہ چیز کرنی ہے۔ ہماری عیاشی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ شریعت نے جس طریقے سے خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس طریقے کی اگر ہم خوشی منائیں گے تو انشاءاللہ یہ خوشی بھی ہماری کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو رمضان کی عبادت ہو اور یہاں پر عید کا چاند طلوع ہو اور ہم عید کے دن داخل ہو، لیکن ایسے معاملات ہوں، ایسی ہماری جو ہے وہ ترتیبات ہو جائیں کہ اللہ ایسا ناراض ہو کہ پوری مہینے کی عبادت ہماری ضائع ہو جائے۔ عزیز دوستوں، جس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر عبادات میں لگا کر ہم نے رمضان کو گزارا اور نیکیاں سمیٹی ہیں نا، یہ نیکیاں ہم نے قیامت تک قبر تک ساتھ لے کے جانی ہے۔ ایسا نہ ہو عید پر ہم سے کچھ ایسے معاملات ہو جائیں کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باقی ماندہ رمضان اور اپنے عید کی تیاری کرنے کے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم